اگر آپ چاہتے ہو اس رمضان اللہ آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے اور آپ کی دلی خواہش اور آپ کی محبت آپ کو مل جائے تو ایک بار یہ ویڈیو پوری ضرور دیکھیں۔ تہجد فرض نماز کے بعد اللہ کی سب سے پیاری نماز ہے اور رمضان میں تہجد کا درجہ اور بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز میں ہر غم کی شفا ہے۔ تہجد تو ہے ہی اللہ کی لاڈلی عبادت اور تہجد پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ لاڈلے کی دعا رد کر دے؟ اللہ سے کوئی فریاد کرے اور وہ خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی تو رمضان کی پیاری راتیں ہیں آپ کے نصیب میں، اور اگر بات نصیب کی ہے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں تہجد کی دعاؤں سے۔ آپ مانگتے رہو اللہ سے، اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے نا، تو اس رمضان آپ کی کہانی بھی مکمل ہو جائے گی۔ پختہ یقین رکھیے اللہ پر، وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب تم تہجد میں اٹھ کر اپنے رب سے دعا کر رہے ہو کہ اللہ اس شخص کو تمہارے نصیب میں لکھ دے، یقین مانو اللہ تمہاری یہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس دعا کے قبول ہونے میں وقت لگ جائے، پر اللہ تمہاری تہجد کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ جب تم اتنا رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہو کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے، تو اللہ ان دعاؤں کو انکار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا، اور ان آنسوؤں کے صدقے ہی وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر دے گا۔ اگر وہ شخص تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ اس شخص کو تمہارے لیے بہتر بنا کر تم تک پہنچائے گا اور تمہارے قصے مکمل کر دے گا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ تمہیں بن مانگے اتنا کچھ دے سکتا ہے نا، تو پھر اللہ تمہیں وہ چیز کیسے نہیں دے سکتا جو تم اس سے دن رات مانگ رہے ہو؟ یقین رکھو اللہ تمہیں اداس نہیں رہنے دے گا، اور اس کا ایک کن تمہاری کہانیاں پلٹ دے گا اور تمہیں خوش کر دے گا۔ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دینے والا ہے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے ایسے رنگ عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر ایک آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ جلدی ہی تمہاری جھولی بھر دے گا اور تمہارے دلوں کو سکون دے گا اور کن فرمائے گا، اس لیے کیونکہ تم نے اللہ پر توکل رکھا ہے اور اپنے صبر کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ کبھی سوچا ہے کہ جب تم دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو ایک ہی دعا خود بخود تمہاری زبان پر بار بار آ جاتی ہے؟ یہ قبولیت کی نشانی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تمہارے لب پر وہی دعا آتی ہے جسے اللہ نے قبولیت کے لیے چن لیا ہے۔ ممکن ہے اس رمضان کے مہینے میں تم اللہ سے جو مانگو اللہ تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دے اور تمہیں خالی ہاتھ نہ بھیجے، اور تمہارے نصیب میں بہت ساری خوشیاں لکھ دے۔ بہت جلد وہ دن آئے گا جب اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کر دے گا اور تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اللہ نے تمہاری دلی مرادوں کو پورا کر دیا۔ تمہاری دعا قبول ہونے میں تھوڑا سا وقت اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ اللہ کو تمہاری آواز بہت پسند ہے۔ کبھی نا امید مت ہونا۔ معجزے تبھی ہوتے ہیں جب تمہیں اللہ پر پورا توکل ہوتا ہے۔ بے شک تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوگی۔ اے اللہ، آپ تو بولنے سے پہلے ہی جان جاتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے۔ آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ میرے اللہ، آپ ہماری دلی خواہشیں پوری کر دینا اور ہمارے لیے معجزے کر دینا۔ تہجد میں اٹھ کر جو تم رو رو کر اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ ان آنکھوں کو معجزے ضرور نصیب کرے گا، وہ کن ضرور فرمائے گا۔ جب اللہ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں عطا کروں گا، تو تم اپنے رب سے اپنے دل کی ہر ایک دعا مانگو اور سب کچھ اللہ کے حوالے چھوڑ دو۔ اللہ صحیح وقت پہ کن فرمائے اور معجزے ہو جائیں گے، دعا ہے۔ اس رمضان اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے، تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دے اور تمہارے نصیب میں اس شخص کو لکھ دے جس کے لیے تم دن رات اللہ سے دعا کر رہے ہو۔ اللہ کے کن کہنے سے تقدیر بدل جاتی ہے
اور اللہ کن فرماتا ہے۔ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی اللہ پر توکل کرتے ہو، جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو، حقیقت میں وہ دعا تو کب کی قبول ہو چکی ہے۔ اللہ دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم اس سے دعا کا رشتہ برقرار رکھ سکو۔ اپنی آزمائش کے دوران کبھی اللہ سے یہ مت پوچھنا کہ آخر تم ہی کیوں، جان لو کہ اللہ آزمائش بھی انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ محبت کرتا ہے۔ بے شک اس آزمائش کے بعد وہی ہوگا جو تمہاری دعاؤں میں ہے۔ جب تم روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرتے ہو تو یقین مانو تمہاری دعا کے بیچ کوئی چیز نہیں آ سکتی، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اپنی محبت اللہ کے سامنے ظاہر کرو، بے شک اللہ ہی ہے جس نے تمہارے دل میں اس شخص کی محبت ڈالی ہے۔ جو دل میں محبت ڈال سکتا ہے وہ تمہارے نصیب میں اسے لکھ بھی سکتا ہے۔ جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نکالتا نہیں ہے تو وہ اسی چیز کو حقیقت بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ تمہاری ہر ایک دعا سنتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا نہیں سنی ہے۔ جب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے گا، اللہ تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دے گا جو تم نے اس سے مانگا تھا۔ آنسو کی قدر اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اللہ کن کہتا ہے اور نصیب کا لکھا سور جاتا ہے۔ اللہ نے دعا کے ذریعے ہی آدم اور حوا کو ملایا ہے۔ یقین رکھو وہ تو تمہارے ادھورے قصے بھی مکمل کر دے گا۔ یہ انتظار یقین کا امتحان ہو، تم جو دعاؤں میں مانگتے ہو وہی تمہارے صبر کا انعام ہو۔ ممکن ہے کہ جو تم چاہ رہے ہو وہ تمہیں تمہاری اگلی دعا سے مل جائے۔ یقین رکھو معجزے کبھی بھی ہو سکتے ہیں، یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ پھر اللہ تمہاری ہر ادھوری کہانی کو مکمل کر دے گا۔ تمہیں آزمائش کے ذریعے بڑے پیار سے یقین کا سفر سکھا دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو تمہاری دعا قبول نہ کرنی ہو تو وہ بلا وجہ تمہاری دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اللہ تمہارے دل کو بدل بھی تو سکتا ہے۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے اور تم دیکھو گے اس زخموں کا بھر جانا جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں تھی۔ انسان جب تکلیف میں سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ بڑے پیار سے اپنے بندے کی سنتا ہے۔ جب وہ اللہ کو اپنے دل کا حال سناتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی تکلیفوں کو جڑ سے مٹا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ دل کو ایک امید ہے کہ اللہ ضرور سنے گا۔ یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو کیا ہے؟ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پر راضی ہو، بس تمہیں آزما رہا ہو۔ معجزہ کرنا تو اللہ کی شان ہے۔ معجزہ تو تبھی ہوتے ہیں جب راستے دشوار ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن تمہارا اللہ پر توکل تمہیں گرنے نہیں دیتا، تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تم اللہ سے کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس رمضان تمہاری پسندیدہ دعا پر کن فرما دیا جائے۔ کیا پتا اس رمضان تمہارا من پسند شخص تمہارے حق میں بہتر لکھ دیا جائے، تمہاری کہانی مکمل کر دے۔ اگر اللہ نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا۔ جن معجزے کا تمہیں انتظار ہے ہو سکتا ہے وہ بس چند دعاؤں کی دوری پر ہو۔ اللہ پاک ایسا وقت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا تو پھر ہر دعا مانگ کر اللہ کے حوالے کر دو۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ امید نہ چھوڑنا، کیونکہ تمہارا بھی وہی اللہ جو حاضرہ کا تھا، اس نے حاضرہ کو پیاسا نہیں رکھا، وہ تمہاری دعا بھی رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔